آلہ وصحبہ ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 15 تک غالباً پڑھ لیا تھا. سورت کے خلاصے کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ پہلے میں خلاصہ لکھواؤں گا. تو اس سورت کے اندر بنیادی طور پہ 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں سورت کا ایک دعویٰ ذکر ہوگا. یہ بات ہو گئی تھی کہ جو سورت کا دعویٰ ہے وہ وہی اسباب ہیں جو کہ عذاب کے اسباب ہیں. چونکہ پچھلی سورت کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ ہوا تو اب اس سورت کے اندر عذاب کے اسباب کا ذکر ہوگا اور وہ 4 بڑے اسباب ہیں جن کا تذکرہ ہوا تھا. تو سورت کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے کے اندر ایک سبب جو ہے وہ ذکر ہوگا عذاب کا. پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 58 تک ہے، 58 تک. اور اس کے بعد پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ 59 سے لے کر 75 تک ہے. باقی انشاءاللہ وہ پھر ساتھ ساتھ اگلے حصوں کا بتاتے جائیں گے. پہلا حصہ جو ہے وہ کتنا تو پہلا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 58 تک ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پھر آگے آیت نمبر 75 تک ہے. 4 حصے ہیں اور ہر حصے کے اندر ایک سبب عذاب کا تذکرہ ہوگا. اچھا جی، آیت نمبر 15 تک پڑھ لیا تھا اور یہ بات ہوئی تھی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کا معنی کیا ہے. اس کے بعد وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. اب تخویف ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہلاک کریں کسی بستی والوں کو. أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً بستی کو ہلاک کریں. بستی کو ہلاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ بستی والوں کو. بستی والوں کو. تو معنی کیا ہوا؟ أَن نُهْلِكَ أَهْلَ قَرْيَةٍ. أَن نُهْلِكَ أَهْلَ قَرْيَةٍ. ٹھیک ہے، قریۃ سے مراد قریہ کے رہنے والے ہیں. تو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں. ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں. کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ جی کس چیز کا؟ فسق. ہاں جی، فسق کا. فسق کا حکم دیتے ہیں. جی اور کوئی؟ اور کوئی بتائے گا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فسق کا حکم دیتے ہیں. نہیں سوری، فسق وہ لوگ کرتے ہیں، حکم کس چیز کا دیتے ہیں وہ محذوف ہے یہاں پہ. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ جی شرعی احکامات کی پابندی کا. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے مأمورات ہیں ان کا حکم دیتے ہیں. تو یہ غلطی جو ہے وہ اس مقام پہ عام ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ ہمارے حکم کی وجہ سے فَسَقُوا فِيهَا تو وہ فسق کرنے لگ جاتے ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مامورات کا حکم دیتے ہیں کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور ان کاموں سے بچو، یہ میری نافرمانیاں ہیں ان سے بچو. لیکن وہ اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا وہ لوگ اس بستی کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلتے ہیں. فسق اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے کو کہتے ہیں. تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ تو ثَبَتَ عَلَيْهَا الْقَوْلُ اور القول سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ قول العذابی، عذاب والا قول جو ہے وہ ان کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تو ہم ان کو تہہ و بالا کر دیتے ہیں. تہہ و بالا کرنا.
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، بستیاں کتنی ہی صدیاں ہم نے ہلاک کر دیں۔ قرن صدی کو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں، 30 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال، کہ ایک قرن جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ عموماً یہ 100 سال کے معنی میں، صدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی ہی صدیاں ہم نے ہلاک کر دی نوح کے بعد اب تک۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ خَبِيرًا بَصِيرًا بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، وَكَفَى بِرَبِّكَ خَبِيرًا بَصِيرًا بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور ان کو دیکھنے کے اعتبار سے کافی ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ دو فریقین کا ذکر ہے، دو فریقوں کا ذکر ہے۔ ایک فریق وہ ہے جو اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرتا ہے، اس کا منتہا مقصود صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، وہ جو عمل بھی کرتا ہے اس عمل سے اس کی مراد اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ دنیا کا حصول ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ آخرت کے لیے سعی کرتا ہے۔ تو فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا من کان یرید العاجلۃ بعملہ، من کان یرید بعملہ العاجلۃ، جو اپنے عمل کے ذریعے العاجلہ کا ارادہ کرتا ہے۔ العاجلہ کہتے ہیں دنیا کو، عین کے ساتھ جو ہے وہ العاجلہ ہے، اور الف کے ساتھ جو ہے وہ عاجلہ ہے، وہ آخرت ہے۔ عین کے ساتھ جلدی ملنے والی دنیا ہے، اور عاجلہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ اچھا جی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء، جو شخص اس دنیا کے اپنے عمل کے ذریعے اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو عجلنا له، ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں، فیہا اس دنیا میں، ما نشاء جو بھی ہم چاہتے ہیں، دنیا کے اندر ہم جو چاہتے ہیں، یعنی کہ دنیا جتنی ہم چاہتے ہیں وہ ہم اس کو دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ارادہ اور اس کا مقصد ہی دنیا تھا، تو دنیا کے اندر اس کو ہم جتنی ہم نے دینی ہوتی ہے وہ دنیا ہم اسے دے دیتے ہیں۔ اور یہ جو لہو ہے نا، عجلنا کے بعد جو لہو ہے، اسی سے بدل ہے لمن نرید، لمن نرید یہ اسی لہو سے بدل ہے، یعنی کہ وہ بھی جو شخص دنیا کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہم ان میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو دنیا میں ہی جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا ہی ارادہ کرتے ہیں، دنیا ہی ان کا مطلوب اور مقصود ہے، ان میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں۔ پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ آخرت میں کچھ بھی اسی لیے نہیں ہے کہ آخرت کا تو انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، اور پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں اس کا ٹھکانہ، یصلاها کہ یہ داخل ہو جائے گا یہ شخص اس آگ میں، اس حال میں کہ مذموما مدحورا قابل مذمت ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا۔ یعنی کہ دنیا چاہنے والے سارے لوگ کیا اپنی چاہت کے مطابق دنیا کو پا لیتے ہیں؟ بتائیے۔ نہیں سر، نہیں سر، نہیں پاتے۔ یہ بہت بڑا اس میں جو ہے نا وہ واعظ ہے، بہت بڑی یہ سبق آموز آیت ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے اتنا ہی دیں گے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے، ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن اراد الآخرۃ بعمله، ومن اراد الآخرۃ بعمله، جس نے اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ کیا، اس کا منتہا اور مقصود اور اس کا مطلوب آخرت کا حصول ہے۔ وسعى لها سعيها، اس نے صرف زبان سے یہ باتیں نہیں کی بلکہ اس کے لیے اس نے وہ کوشش بھی کی جیسا وہ کوشش کرنے کا حق ہے۔
وسعى لها سعيها، اور اس آخرت کے لیے اس نے کوشش بھی کی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے ساتھ ساتھ حال یہ ہے کہ یہ شخص ایمان والا بھی ہے۔ اگر ایمان والا نہیں ہوگا تو اعمال کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ شخص جو ہے آخرت کا ارادہ بھی ہے، اپنے عمل کے ذریعے آخرت چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کے پکڑ سے بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات چاہتا ہے، اور پھر اس کے لیے آخرت کو پانے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کا آگے تذکرہ آ جائے گا کہ وہ کوشش کیسے کرنی ہے، اور یہ شخص ہے بھی مؤمن ہے، ایمان والا ہے۔ تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش مشکورہ یعنی کہ مقبول ہے، جس کی کوشش، جن کی اس سعی کی اللہ تعالیٰ قدردانی کریں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا۔ اب یہ دونوں گروہ، ان دونوں گروہوں کے بارے میں کیا ہے؟ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ یہ اصل میں اس طرح ہے، نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ كُلًّا وَاحِدًا مِّنْهُمَا، نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ كُلًّا وَاحِدًا مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک نمد هؤلاء وهؤلاء۔ اب پیچھے دو گروہوں کا تذکرہ ہو گیا، ایک وہ گروہ ہے جو کہ صرف آخرت، جو صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو کہ اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم دونوں کو دے دیتے ہیں، دونوں کو دنیا کے اندر ہم عطا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے روکتے نہیں ہیں۔ تو نمد هؤلاء وهؤلاء کلن، یہ کلن جو ہے یہ مقدم ہو گیا ہے، اصل میں عبارت اس طرح ہے، نمد هؤلاء وهؤلاء کلن من عطاء ربک، ہم ان کو بھی دنیا میں اللہ کی عطا سے دے دیتے ہیں، اور اس گروہ کو بھی دنیا میں اللہ کی عطا سے دے دیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب دنیا کو چاہنے والے دنیا کے اندر جو ہے وہ کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ سمیٹ لیں اور کما لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے اللہ کے فرما بردار ہیں وہ سارے بھوکے مر جائیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو نمد هؤلاء وهؤلاء كل واحد منهما كل واحد من الفریقین، ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کو ہم دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، من عطاء ربک، اب آپ کے رب کی عطا میں سے، آپ کے رب کی عطا میں سے، فی الدنیا یعنی کہ یہ دنیا کے اندر ہے۔ وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا عن احد في الدنيا، آپ کے رب کی ادا، آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی روکی ہوئی نہیں ہے، محظورا روکی ہوئی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ نواز دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ درجات ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جتنا نوازتا ہے، یا اس میں تفضیل ہے، اس میں درجات کا فرق ہے؟ فرق ہے۔ دنیا میں درجات کا فرق ہے، تو کیا آخرت میں درجات کا فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آخرت میں بھی ہوگا نا، آخرت میں بھی درجات کا فرق ہوگا۔ تو اب آگے دیکھیے، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، انظر ذرا دیکھ لو، اے قرآن کو پڑھنے والے ذرا اب دیکھ لو کہ کیف فضلنا بعضهم على بعض، کس طرح ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لوگوں کے درجات مقرر کر دیے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ انظر ذرا دیکھ لو کہ کیف فضلنا بعضهم على بعض، کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ جب تم یہ دیکھ لو تو پھر یہ سوچو کہ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور جو آخرت ہے وہ تو درجات کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے، وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور باہم فضیلت کے اعتبار سے وہ زیادہ عظیم جگہ ہے۔ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا دینے میں درجات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، دنیا سے نوازنے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے،
تو آخرت کے درجات اور آخرت میں بعض کو بعض پر جو فضیلت ہے وہ تو بہت ہی بڑی ہے، وہ تو بہت ہی بڑی ہے. تو یہاں پر ایک اعتبار سے ترغیب الی الآخرہ ہے اور تزہید فی الدنیا ہے، تزہید فی الدنیا والترغیب الی الآخرہ. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. ہاں، یہ موجودہ جو ہے نا دور، اس میں یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت زیادہ مطلب اس کی بہت زیادہ ضرورت اب محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آج کے دور میں اتنی زیادہ مادہ پرستی ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ میٹیریلزم ہے کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ باہر نکل کے دیکھتا ہے یا وہ یعنی کہ لوگوں کو دیکھتا ہے، تو ایک دوڑ جو ہے وہ اسی چیز کی لگی ہوئی ہے، مال کی دوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. اور پھر مال جب آتا ہے تو پھر وہ مال دکھایا بھی جاتا ہے، ظاہر ہے جب کسی کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر وہ اس کو دکھانا بھی ضروری سمجھتا ہے. تو اگر ایک انسان مستقل طور پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑا نہ رہے اور وہ مستقل طور پر وہ اپنے دل کو اصل جو ترجیحات ہیں، وہ دل کی ترجیحات جو ہیں، اس کی جو پرائیورٹیز ہیں ان کو سیٹ نہ کرتا رہے، تو بڑی جلدی انسان پریشان ہو جائے گا. پریشان اس لیے ہو جائے گا کہ ظاہر ہے وہ جب دیکھے گا اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرے گا تو وہ پھر پریشان ہوگا کہ یار یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بہت زیادہ نوازا ہے اور میرے پاس ابھی یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ترغیب الی الآخرہ اور تزہید فی الدنیا، یہ جو قرآن کا مضمون ہے اور یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، اس مضمون کی آیات کے اوپر جو ہے وہ انسان کو بہت تفکر اور تدبر کرنا چاہیے. بہرحال یہاں پر وہی بات ہوئی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو آخرت جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اس کو بھی میں اتنا ہی دیتا ہوں جتنا میں چاہتا ہوں، اور ان میں سے بھی ان کو ہی دیتا ہوں جن کو میں چاہتا ہوں. اور پھر البتہ اب یہ دیکھیے ذرا فرق دیکھ لیں پچھلی آیات میں، جو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. دنیا میں جو لوگ اپنے عمل کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرتے ہیں، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، تو اگر ایک شخص آخرت کا ارادہ کرے اپنے عمل کے ذریعے، کیا اس کو آخرت مل جائے گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ یا جماعت الخیر. اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ایک شخص دنیا کا ارادہ کرے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کو دنیا مل جائے یا نہ مل جائے. اگر اللہ چاہے گا تو اللہ دے دے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. لیکن اگر ایک شخص آخرت کی سعی کرے، ایمان کی حالت میں آخرت کا ارادہ کرے اپنے عمل کے ذریعے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. ان لوگوں کی سعی جو ہے اس کی قدردانی ضرور ہوگی. آپ نے دونوں چیزوں میں موازنہ کر لیا، بات سمجھ آ گئی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی سر. جی سر. تو پھر خود ہی دیکھ لیں کہ انسان کی ترجیح جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. بہرحال لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اب جب بتا دیا کہ آخرت کے درجات اور آخرت کی فضیلت جو ہے وہ تو بہت بڑی ہے، اب ایک سبب عذاب کا تذکرہ ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ عذاب کا سبب ہے. تو فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مت بنا لینا. یہ وہی مسئلہ ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا سورت کے شروع میں، جب کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ، تو بیسیکلی یہ سبحانہ جو ہے یہ دعوی توحید ہے. پھر اس کے بعد اس دعوے پر نقلی دلیل ذکر کی تھی موسیٰ کی کتاب سے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور وہ جو ہدایت تھی بنی اسرائیل کی کتاب وہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی اور کو کارساز مت بنانا.
ٹھیک ہے، تو یہ وہی مضمون ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ عذاب کا پہلا سبب کیا ہے، کیا تھا پہلا سبب عذاب کا؟ توحید کا انکار اور شرک پر دوام۔ بالکل، تو فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مت بنانا، کہ فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کیا تو آخر میں تم بیٹھے رہ جاؤ گے مذموما مخذولا، اس حال میں کہ تم قابل مذمت ہوگے اور جو ہے وہ ہار مانے ہوئے یا شکست خوردہ ہوگے، شرمندہ ہوگے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو آخر میں تمہارا حال خراب ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ یہاں سے نا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہاں سے بیان ہے سعی کا، وہ جو پیچھے کہا نا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیھا، پیچھے کہا نا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور پھر اس کے لیے سعی بھی کرے، تو اب وہ سعی کیا ہے، وہ سعی کا بیان اب شروع ہو گیا، سمجھ آ گیا رب؟ جی سر۔ جی سر۔ اس سعی کے اندر پہلی چیز کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک سے بچ جاؤ، لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے یا آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ تعبدوا الا اياه۔ اب یہ جو سعی ہے اس میں اعتقادات بھی شامل ہیں، اس میں اوامر بھی شامل ہیں اور اس میں نواہی بھی شامل ہے، بعض چیزوں کا تعلق اعتقاد سے ہے، بعض چیزوں کا تعلق کرنے سے ہے، بعض چیزوں کا تعلق نہ کرنے سے ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں سعی میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اللہ تعبدوا احدا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، یعنی کہ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ جائے ان یبلغن ما زائد ہے، یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچ جائے بڑھاپے کو، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تو فلا تقل لہما افن، ان کو اف تک مت کہو، یعنی کہ زبان سے بھی ان کو تکلیف مت دو، ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو اور جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے لیے ادب والی اور عزت والی بات کہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے آجزی کے ساتھ اپنے کندھوں اور اپنے پروں کو جھکا کر رکھو، من الرحمتی من اجل الرحمتی، رحمت کی وجہ سے، وَقُلْ، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہو کہ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، ارحمہما، ان دونوں پر تو رحم کر، کما ربیانی، اسی طرح، رحمتن کائنتن کما ربیانی صغیرا، جس طرح ان دونوں نے میری تربیت کی اور میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جس طرح ان دونوں نے میری پرورش کی اور میرا خیال رکھا، اے میرے رب تو ان دونوں کا خیال رکھ۔ یہ دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جی سر۔ جی سر۔ جی، یہ جو ہے یہ والدین کے ساتھ جو نیکی ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی صورت جو ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، یعنی کہ نیکی صرف یہی نہیں ہوتی کہ پانی پلا دیا اور پاؤں دبا دیے، نیکی کی ایک بہت بڑی صورت جو ہے وہ والدین کے لیے دعائیں کرنا ہے، جب وہ زندہ ہوں تب بھی اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی۔ اچھا جی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، باقی تم اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک مت سمجھو، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو چیز تمہارے دلوں کے اندر ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہوگے، یعنی کہ اگر تمہارے دل کے اندر جو جذبات ہیں وہ نیکی کے جذبات ہوں گے، اگر تم اندر سے نیک ہوگے تو یغفر لکم، وہ تمہاری مغفرت کر دے گا، ان تکونوا صالحین، اس کا جواب محذوف ہے، ان تکونوا صالحین یغفر لکم، اگر تم صالح ہوگے تو وہ تمہاری مغفرت کر دے گا، کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، یہ جو اگلا جملہ ہے یہ اس محذوف جزا کی علت ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے محذوف جزا نکالی ہے ان تکونوا صالحین یغفر لکم،
اگر تم صالح ہوگے اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، اگر وہ تمہارے دلوں میں صالحیت اور نیکی دیکھے گا تو یغفر لکم، وہ تمہیں بخش دے گا. کیوں؟ کیونکہ فإنہ کان للأوابین غفورا. اوابین کا کیا معنی ہے؟ توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، رجوع کرنے والے، رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف کثرت سے لوٹنے والے. کیا ہے سورۃ الغاشیہ کے آخر میں کیا ہے؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. تو ایابہم یہ اسی سے ہے اوابین. مراد ہے بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹنے والے. اچھا ایک کتاب ہے ابھی میرے ذہن میں آ گئی اچانک، میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں، شاید آپ میں سے کسی کو وہ کتاب فائدہ دے. اس کتاب کا نام ہے الفوائد. الفوائد، اور یہ ہمارے پشاور کے ایک عالم دین ہیں شیخ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ، ان کی کتاب ہے الفوائد. اب تو اس کی 3 جلدیں آ گئی ہوئی ہیں، لیکن یہ علیحدہ علیحدہ بھی اس کی جلدیں ملتی ہیں. تو یہ کتاب جو ہے یہ تزکیہ نفس اور علم سلوک اور دلوں کے جو احوال ہیں، احوال القلوب، اعمال القلوب، اس موضوع پر ہے اور بڑی شاندار کتاب ہے. تو یہ مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ اس میں نے ایک دفعہ یہ اوابین کے حوالے سے پڑھا تھا کہ یہ کون لوگ. تو شیخ صاحب رائٹر کا نام کیا بتایا آپ نے اس کتاب کے؟ امین اللہ پشاوری، شیخ بارک اللہ فیک. محمد امین اللہ الپشاوری، یہ پشاور کے ہیں، معروف عالم. اچھا جی، اگر آپ کہیں گے تو میں پی ڈی ایف بھی شیئر کر دوں گا، میرے پاس پی ڈی ایف ہے. ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا شیخ میں صاحب. چلیں گروپ میں انشاءاللہ ڈسکشن والے گروپ میں بھیج دوں گا. اچھا جی، وَاخْفِضْ لَهُمْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. اب یہ دوبارہ وہ سعی کا حصہ ہے، سعی آخرت، سعی الی الآخرت کا یہ بھی حصہ ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. اور کس کو؟ والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو. ولا تبذر تبذیرا، اور تبذیر سے کام مت لو. ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسراف میں اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ کنجوسی کرنا اور فضول خرچی کرنا. نہیں، کنجوسی تو بخل ہے نا. تبذیر جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر خرچ کرنا ہے. تبذیر کیا ہے؟ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پہ خرچ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں ضرورت کی جگہ پر خرچ کرنے سے. اچھا لا یا ولا تو نہیں، غلط تھا، نہیں آتا مجھے اس کا. سر تبذیر کا مطلب فضول میں چیزوں کو ضائع کرنا. اور اسراف کا مطلب بغیر فضول کے ضائع کرنا. نہیں سر، اسراف میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ضرورت سے زیادہ خرچ کر لے، اور جو تبذیر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پھر بھی وہ بغیر اس کی طرف دھیان دیے اس کو ضائع کیجیے. جیسے مثلاً ہم کسی کمرے میں لائٹ جلی ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا خیال نہیں کرتے، اور بس وہ تبذیر کے زمرے میں آتا ہے. بارک اللہ فیکم. اصل میں یہی فرق ہے کہ اسراف ہوتا ہے کہ محل ضرورت میں زیادتی، محل ضرورت میں زیادتی. مطلب مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے، وہ شادی کے اوپر جو ہے وہ شادی جو ہے وہ آرام سے ہو سکتی ہے 3 لاکھ میں، 4 لاکھ میں، 5 لاکھ میں، اور وہ بندہ اس کے اوپر خرچ کر دے 2 کروڑ یا 5 کروڑ. تو یہ محل ضرورت میں اس نے ضرورت سے زیادہ خرچ کیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اسراف. تبذیر یہ ہوتا ہے کہ معصیت کے اندر خرچ کرتا ہے، یا معصیت کے اندر خرچ کرتا ہے، یا محل ضرورت کے علاوہ خرچ کرتا ہے، محل ضرورت کے علاوہ خرچ کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مثلا مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کتوں کو ایسی خوراک کھلا رہا ہے کہ جیسی بہت سارے انسان بھی نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے کتوں کا خرچہ جو ہے وہ شاید ایک مڈل کلاس گھرانے کے خرچے سے زیادہ ہو، ماہانہ خرچے سے. اس طرح بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تبذیر ہے. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر.
جی سر. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ، وکان الشیطان کفورا لربہ، وکان الشیطان کفورا لربہ، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اب میرے پاس کوئی مسکین آ گیا یا کوئی رشتہ دار آ گیا یا کوئی مسافر آ گیا اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے میرے پاس. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تم روگردانی کرو اور اعراض کرو ان سے یعنی کہ جن کا اوپر تذکرہ ہوا ہے. اور یہ کیوں کرو؟ ابتغاء رحمت من ربک، تم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو. ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آ جائیں گے، تنخواہ آ جائے گی 1 تاریخ کو یا 2 تاریخ کو. تو اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ تم امید رکھتے ہو، تمہیں توقع ہے اللہ کی رحمت کی جس کو تم حاصل کرنے کی امید رکھتے ہو، ترجوہا جس کی تم امید رکھتے ہو. تو فقل لہم قولا میسورا، تو ان سوال کرنے والوں کے لیے اور ان ضرورت مندوں کے لیے سختی سے بات نہیں کرنی، ان کو آسان اچھی بات کہہ دو کہ بھئی ابھی نہیں ہے، جب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور مت باندھ لو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ ایسے مت باندھ لو. کنایا ہے کس چیز سے؟ بخل سے، بخل سے کنایا ہے. ایک تو اپنے ہاتھ کو اس طرح گردن سے مت باندھ لو کہ ہاتھ سے کچھ نکلتا ہی نہیں. بھلا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی اس کو پورے کا پورا ایسا کھول دو کہ اس ہاتھ میں کچھ ٹھہرتا ہی نہیں. یہ دونوں کام نہیں کرنے. فتقعد ملوما محسورا، تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے ملوما ملامت زدہ، ملامت قابل ملامت. کس حال میں؟ پہلے حال میں. اگر بخل کرو گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جی آواز آ رہی ہے؟ بولتے نہیں ہیں یار آپ لوگ، پتہ نہیں کیا بات. جی سر آواز آ رہی ہے. جی تو اگر آ رہی ہے شیخ آواز. جی بخل کرو گے تو کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا؟ ملامت زدہ رہیں گے، ملامت زدہ رہ جاؤ گے. اور اگر اس طرح خرچ کرو گے کہ کچھ بھی نہیں بچاؤ گے تو پھر انجام کیا نکلے گا؟ محسورا، درماندہ اور تھکے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ملومن کا تعلق پہلی چیز کے ساتھ ہے، محسورہ کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ہے. یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا، سمجھانا چاہ رہا تھا. فتقعد ملوما محسورا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ، انہ کان خبیرا بصیرا بعبادہ، انہ کان خبیرا بصیرا بعبادہ، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کے احوال سے خوب باخبر اور ان کے احوال کو خوب دیکھنے والا ہے. تو جب اللہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے اور کسی کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، کسی کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کے احوال کا پتہ بھی ہے، تو تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تو تم فقیری اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان لوگوں کو، ان کو اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس میں 3 جرائم جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 3 جرائم اکٹھے ہو جاتے ہیں. نمبر 1 نفس کا قتل جس کو اللہ نے حرام کیا ہے. نمبر 2 قطع رحمی، اور نمبر 3 اللہ پر عدم اعتماد. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اسی لیے کہا کہ ان قتلہ کان خطئا کبیرا. بات سمجھ آ گئی؟
जी सर। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, और जिना के करीब भी मत फटको, जिना के करीब भी मत फटको। ये नहीं कहा वला तज़्नू, जिना मत करो, कहा वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत फटको, इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला। ये जितनी हमारी मॉडर्न डे यूनिवर्सिटीज हैं ये सारी इस आयत के अंदर आ गई। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, इन यूनिवर्सिटियों के करीब भी मत फटको। इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला, क्योंकि ये जिना जो है ये बहुत ही बुरा रास्ता है। वसाअ सबीला, और बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरी, बहुत ही फाहिश काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। मतलब ये है कि जो जिना है, जिना कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिना का आगाज जो है वो जिना से ही हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे पहले बहुत सारे मुकद्दमात हैं, और उन मुकद्दमात में सबसे पहले जो है वो नजर है, निगाह। तो यहाँ से जो है वो सारा काम शुरू होता है, और फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो हराम रिलेशनशिप्स और ये सारी चीजें जो है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। वला तक़रबुज़्ज़िना की मुमानियत के अंदर ये सारी की सारी चीजें शामिल हैं। तो ये बड़ा अहम हुक्म है। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसाअ सबीला वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी वो सई का बयान है, वो सई का बयान है। वमन अरादल आखिरत वसआ लहा सअयहा, ये सारा उसका बयान है। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़। जी, आवाज आ रही है सबको? जी सर। आज तलबा जो है वो कम हैं। कल बाज तलबा थे जो कि छठे सेमेस्टर के थे। अभी मैं देख रहा था ग्रुप के अंदर, उनमें से एक भाई का मैसेज आया हुआ था कि तीसरे सेमेस्टर का नाम सुनकर ऐसा लग रहा है कि हाई स्कूल से निकलकर प्राइमरी स्कूल में दाखिला हो गया है हमारा। तो ये भी मामला है अब कि वो समझते हैं भाई के, या वो जो कि अगले सेमेस्टर से वापस आए हैं लोग, वो समझ रहे हैं कि शायद अब अगर अगले सेमेस्टर से कोई आएगा तो फिर उससे मैं सीगे भी पूछा करूंगा, तरकीब भी पूछा करूंगा तर्जुमे में, ताकि उनको ये महसूस हो कि वाकई अब हम प्राइमरी में नहीं आए। चलिए, आज तलबा कम हैं, कल तकरीबन 16 तलबा थे, आज हाजिरी नहीं है। और एक नई बात वो ये है कि अब जो है वो हर क्लास की हाजिरी हुआ करेगी, और उस्ताद जो होंगे वो खुद हाजिरी लिया करेंगे, और वो हाजिरी जो है वो यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके तलबा के सामने ली जाया करेगी इंशाल्लाह। वो भी उन्होंने हमें शीट्स प्रोवाइड नहीं की, वो इंशाल्लाह शीट्स प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर हाजिरी का सिस्टम जो है वो तब्दील हो गया। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती, नहीं, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, और किसी भी नफ्स को मत कत्ल करो, अल्लती हर्रमल्लाहु क़त्लहा, वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु क़त्लहा। बात समझ आ गई? जी सर। जिसको कत्ल करने को अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल मत करो। हाँ, इल्ला बिल हक़्क़ी, मगर ये कि हक के साथ कत्ल करना। वो हक के साथ कत्ल करना क्या है? किसास के बदले में किसास या में कोई यार और सर किसी सर हद में। शरीयत के नफाज के लिए वो तो हो गया ना, किसास हो गया ना वो। ऐसा नहीं जो जंग में शहीद हद सजाएं कायम मैदान करने जंग में। नहीं, देखें, मैदान जंग में तो कत्ल करना ही है। मैदान जंग में जिसको कत्ल करना है वो तो इसमें दाखिल ही नहीं नहीं है ना। सर, जैसे वो जना वगैरह है उसकी हद जो लगती है वो भी हाँ, इसमें ये आएगी। तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं। देखें, एक तो ये कि अगर कोई मुर्तद हो उसको कत्ल करना, और किसी कातिल को किसास में कत्ल करना, और नंबर 3 शादीशुदा जानी को कत्ल करना रजम के जरिए। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। बाकी जो सर हरबी पहली का कौन सी आपने बताई? मुर्तद को कत्ल करना, मुर्तद को, जी हाँ सर। जी, किसास में कत्ल करना, और शादीशुदा जानी को रजम करना। बाकी मैदान जंग में जिसको कत्ल किया जाता है वो तो बाय डिफॉल्ट ही हरबी काफिर है, उसके कत्ल को अल्लाह ने हराम ही नहीं किया। ठीक है, बात समझ आ गई?
ولا جی سر تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما، اور جو قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ مظلوم ہو، جو قتل کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ مظلوم ہو، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، یقیناً ہم نے بنا دیا ہے اس کے ولی کے لیے، کس کے ولی کے لیے؟ اس مقتول کے ولی کے لیے، سلطانا یعنی کہ اس کو تصرف کا حق ہے، اس کو تصرف کا حق ہے، فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ ہے کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، انہو کان منصورا من اللہ، اس کی نصرت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لے سکتا ہے، ظاہر ہے یہ خود سے نہیں ہے، یہ قاضی کے ذریعے ہے، لیکن اس کے اندر بھی اس قصاص لینے کے اندر بھی حد سے تجاوز مت کرے۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو بندہ تم نے قتل کیا وہ تو بڑا عالم فاضل تھا، اب اس کے بدلے ہم تمہارے جو ہے وہ 10 بندے ماریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ فلا یسرف فی القتل، یہ جو مقتول کا وارث ہے یہ حد سے تجاوز مت کرے، انہو کان منصورا۔ قتل خطا ایک ہوتا ہے قتل خطا، قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی کہ جو کسی ایسے آلے سے ہو جاتا ہے جس آلے سے عموماً کوئی مرتا نہیں ہے اور اس میں قرائن دیکھتا ہے قاضی، تو اگر قتل خطا ہو تو اس میں صرف دیت ہوتی ہے، اس میں قصاص نہیں ہوتا، لیکن اگر قتل عمد ہو تو اس کے اندر تینوں آپشنز ہوتی ہیں، جو مقتول کا ولی ہے وہ چاہے تو قصاص لے، چاہے تو دیت لے کر راضی ہو جائے، چاہے تو ویسے ہی معاف کر دے، یہ بات ہم نے پڑھی تھی پیچھے سورۃ البقرہ میں غالب۔ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالطريقه التي هي احسن، توجہ کر لیں، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالطريقه التي هي احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو طریقہ اس کے لیے بہتر ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یہ یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، کیونکہ وعدوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپنے کو، پورا ماپو، اذا کلتم، جب تم کسی چیز کو ناپو، وزنو، اور وزن کرو یعنی کہ تولو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو کے ساتھ، یعنی کہ تولنے میں ہیرا پھیری مت کرو اور ڈنڈی مت مارو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ تمہارے لیے، ذالک یعنی کہ ایفاء الکیل، کیل کو پورا کرنا، وزن کو درست کرنا، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے، یہ قفا سے ہے، وَلَا تَقْفُ قفا سے ہے، قفا کہتے ہیں گدی کو، یہ جو گردن ہوتی ہے ہماری اس کو کیا کہتے ہیں؟ قفا، تو چونکہ یہ پیچھے ہوتی ہے نا اس لیے اس کو قفا کہتے ہیں، تو ولا تقفو، پیچھے مت لگو، ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت لگو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد، کیونکہ سماعتیں ہوں یا بصارتیں ہوں یا تمہارے دل کے خیالات اور تمہارے دل میں بننے والے پروگرامات ہوں، کل اولئک کان مسئولا عنہ، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض، تم بے شک تم نہیں پھاڑ سکتے زمین کو، مطلب اکڑ اکڑ کر چلنے کی کیا وجہ ہے، کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ انک لن تخرق الارض، تم ہرگز بھی زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، بلن تبلغ الجبال طولا، نہیں نہ ہی تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی تم اتنے لمبے ہو سکتے ہو کہ پہاڑوں تک بلند ہو جاؤ، تو یہ زمین میں اکڑ اکڑ کر چلنے کی کیا وجہ ہے؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ پیچھے جتنی چیزوں کا بیان ہو گیا، جتنی چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کی برائی اللہ کے نزدیک بڑی ہی ناپسند ہے، یہ سارے کی ساری چیزیں،
ذالکا یعنی کہ یہ ذالک المذکور من الاحکام، یہ سارے کے سارے احکام، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ اس میں سے ہیں جو اللہ نے آپ کی طرف حکمت کو وحی کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، یہ ذالک من ما اوحا الیک ربک، یہ جو ما اوحا الیک ربک میں ما ہے نا، ما وہ اس کا بیان ہے، یہ من الحکمت، یہ من الحکمتی اس کا بیان ہے، تو معنی کیا ہے، یہ وہ حکمت ہے جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ تو آخر میں دوبارہ اسی اصل الاصول کا تذکرہ کیا ہے، وہ چیز جس کے بغیر جو ہے وہ دین قائم ہی نہیں ہو پاتا، جس کے بغیر کوئی انسان اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو پاتا، اور جس چیز کے بغیر انسان کو کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا، آخر میں دوبارہ اس کو دہرایا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مت بنا لینا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، اگر ایسا کیا تو تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں، ملوما مدحورا، اس حال میں کہ تم قابل ملامت اور ذلیل و رسوا ہوگے، قابل ملامت اور ذلیل و رسوا ہوگے۔ اب مشرکین کو زجر ہے، افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، افاصفاکم ربکم بالبنین، یہ پیچھے گزرا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کفار کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ افاصفاکم، کیا اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے بیٹوں کے لیے، افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہیں تو اللہ نے بیٹے دے دیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور خود جو ہے اس نے فرشتوں کو جو ہے وہ بیٹیاں بنا لیا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا کے، تو مؤنث کے طور پہ، انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم بہت ہی بڑی بات کہتے ہو، انکم لتقولون قولا عظیما، یہاں پر عظیم سے مراد کیا ہے، مطلب یہ بڑا عظیم قول ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ سر نہیں، یہ زجر کے معنی میں؟ جی جی نور ہیرا، سر یہ زجر کے معنی میں؟ جی زجر تو ہے۔ نور ہیرا آپ کچھ کہنے لگی تھی؟ جی سر، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عظیم قول تو نہیں، لیکن بہت بڑی غلطی یا بہت بڑا بہتان۔ اصل میں ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں انہوں نے کوئی کچھ انہوں نے ایسا کام کیا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ فعلت اليوم امرا عظیما، تو جب ہم پڑھتے تھے ابو داؤد تو میں اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو استاد جی حدیث پڑھ رہے تھے اور ترجمہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر بن خطاب آئے اللہ کے نبی کے پاس، وہ روزے کی حالت میں کچھ ان سے کام ہو گیا تھا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا فعلت اليوم امرا عظیما، تو آج تو میں نے بہت عظیم کام کیا ہے، تو وہ اصل میں یہ اسی لیے یہ تھوڑی سی نا ایسی صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ عظیم کا لفظ ہم اردو میں اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، ہم وہ مدح کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یہ مدح کے معنی میں استعمال ہو، تو انکم لتقولون قولا عظیما کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے بڑی عظیم بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو یہ بات ہے وہ اپنی قباحت کے اندر بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ کل کو یہ نہ ہونا کہ آپ لوگ کے ہم نے ترجمے میں پڑھا ہے کہ یہ بڑی عظیم بات ہے، انکم لتقولون قولا عظیما ولقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا وما یزیدهم الا نفورا، ولقد صرفنا فی هذا القرآن، اور یقیناً ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں اپنے احکام اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، لیکن وما یزیدهم الا نفورا، لیکن یہ قرآن نہیں بڑھاتا ان لوگوں کو مگر یہ کہ نفرت میں اور انکار میں ہی بڑھاتا ہے۔ یہ بات پہلے ہوئی تھی، شاید میرا خیال ہے یہ پچھلے سیمسٹر کے اندر یہ بات ہوئی تھی سورۃ الاعراف میں، یا غالباً کہاں پر ہوئی تھی، کہ جس طرح بارش ہے، بارش رحمت ہے یا نہیں ہے؟ رحمت ہے سر۔ رحمت ہے، لیکن یہ یہاں پر جب ہمارے شہروں میں بارش ہو تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ لاہور میں بارش ہو تو وہ رحمت ہے، یا راول پنڈی میں بارش ہو؟ سر بارش رحمت ہی ہے، ظاہر ہے۔
रहमत ही है, लेकिन वो तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, सारे गटर बाहर आ जाते हैं। वो तो मिस मैनेजमेंट है सर। तो फिर बारिश हमारे हक में तो फिर रहमत ना हुई। नहीं, रहमत तो है लेकिन वो हमारी अपनी नाअहली है। हाँ ये बात है। तो जिस तरह बारिश रहमत है, लेकिन बाज दफा जिस जगह पे बारिश पड़ती है वो जगह जो है वो इस काबिल नहीं होती कि वो बारिश से फायदा उठा सके, ठीक है। तो इसी तरह नबी जो है, नबी रहमत है, कुरान जो है वो रहमत है, लेकिन बाज दिल जो है वो इस रहमत के काबिल नहीं है, बाज दिल जो है वो इस रहमत से फायदा नहीं उठाते। बारिश जो है वो अगर किसी जरखेज जमीन पे बरसती है तो वहां पर जो है वो खेती जो है वो बेहतरीन खेती उगाती है, और अगर वो किसी बंजर जमीन पर बरसती है तो उस पर कोई असर ही नहीं होता, और अगर वो हमारे मोहल्ले में बरसती है तो सारे गटर जो है वो बाहर आ जाते हैं। अब बारिश तो एक है, ठीक है। तो इसी तरह ये वही जो है, आपको पता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद को, वही को कई जगहों पे बारिश से तशबीह दी है। सूरत अल-बकरा के शुरू में हमने पढ़ा था, औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़। कुछ याद है या नहीं सूरत अल-बकरा? जी सर याद है। तो ये जिस तरह कुरान रहमत है, नबी जो है वो रहमत है, लेकिन इस रहमत से तमाम लोग फायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। तो ये वही बात है कि वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियद्दक्करू, हमने तो इस कुरान में बड़ी फेर फेर कर मुख्तलिफ अंदाज से अपनी आयात को बयान किया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल कर लें। लेकिन वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन ये लोग अपनी नफरत और इनकार में ही बढ़ते चले जाते हैं। कुल लौ कान मअहू आलिहतुन कमा यक़ूलून, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, अगर अल्लाह के अलावा और भी माबूद होते, कमा यक़ूलूना, जिस तरह ये काफिर कहते हैं, तो क्या होता, इज़न लबतगौ इला दिल अर्शी सबीला, लबतगौ इला दिल अर्शी सबीला, तो वो भी अर्श वाले के साथ मुकाबला करने लग जाते। यानी कि अगर एक से ज्यादा इलाह होते तो उन इलाहों की आपस में, वो इलाह जो है वो आपस में उनकी आपस में मतलब किसका कौल गालिब होता। अगर किसी वक्त जो है वो एक इलाह जो है वो किसी कहे कि इसको जिंदा करना है और दूसरा कहे नहीं इसको मारना है, तो उस सूरत में किसका कौल जो है वो नाफिज होगा, किसका कौल नाफिज होगा? अगर एक का कौल नाफिज हो तो फिर वो इलाह है, दूसरा फिर इलाह नहीं है, और दोनों का कौल नाफिज नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि दोनों का कौल नाफिज ना हो, ठीक है। तो कमा यक़ूलूना इज़न लबतगौ इला दिल अर्शी सबीला, लेकिन सुबहाना यानी कि सुबहानहु मिन अन यकूना मअहू आलिहा, सुबहानहु मिन अन यकूना मअहू आलिहा, अल्लाह पाक है इस चीज से कि उसके साथ और भी माबूद हों। सुबहाना, अल्लाह पाक है, किस चीज से पाक है? इस चीज से पाक है कि उसके साथ और भी माबूद हों। सुबहानहु व तआला, और वो बड़ा बुलंद है, किस चीज से? अम्मा यक़ूलूना, बुलंद है वो उन चीजों से जो ये काफिर लोग कहते हैं, जो ये काफिर लोग कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान उन चीजों से बहुत बुलंद है। व तआला अम्मा यक़ूलूना, और ये बुलंद होना उलुव्वन कबीरा, बहुत ही ज्यादा बुलंदी है। तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअु वल अर्दु व मन फीहिन, पीछे जब कहा ना सुबहाना, अब बयान करता है कि जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की पाकी की शहादत देती है। अगर ये काफिर बदबख्त कोई ऐसी बात करते भी हैं जो अल्लाह की पाकी के खिलाफ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो कुछ कहते हैं कहते रहें। तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअु वल अर्दु व मन फीहिन, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सातों आसमान और सातों जमीनें और जो कुछ भी इनके अंदर है। सातों आसमान और सातों जमीनें और जो कुछ भी इनके अंदर है वो तो अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। व इम मिन शैइन, और नहीं है कोई भी चीज। व इम मिन शैइन, ये जो इन है ना, इन बाज दफा ये इन नाफिया होता है, इन बाज दफा नाफिया होता है, ठीक है। तो ये जो है वो इन नाफिया है। व इम मिन शैइन, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है, इल्ला, मगर वो चीज, युसब्बिहु बिहम्दिही, युसब्बिहु बिहम्दिही, क्या मतलब है इसका? युसब्बिहु बिहम्दिही क्या पढ़ती है हर चीज? अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द। क्या कलिमात हैं उसके? जी सर, बात नहीं समझ आई। जी क्या कलिमात हैं उसके? युसब्बिहु बिहम्दिही का क्या मतलब है?
سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. ہاں جی، سبحان اللہ و بحمدہ. اس پر تو میں نے اتنا ٹائم لگایا تھا پچھلے سیمسٹر میں، آپ لوگوں کو سمجھایا تھا الحمدللہ کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ کا کیا معنی ہے، اور پھر یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں کلمات، یہ کس طرح ان دونوں کلمات سے توحید کا اس بات ہوتا ہے، اور پھر یہ بتایا تھا کہ یہ کلمات اتنی عظمت والے کیوں ہیں. تو یسبح بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ کو بتایا تھا، میں مختصر دوبارہ سے بتا دیتا ہوں شاید آپ کو یاد آ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. بعض صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تنزیہ بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پاکیزگی بیان کرتی ہیں. اور بعض صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہے. اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں میں اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں میں اللہ کی صفات کا اثبات ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اللہ کو تمام عیوب سے پاک قرار دے دیتے ہیں، اور جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کے اندر تمام صفات کمال کو تسلیم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں ملتے ہیں تو مل کر بات مکمل ہوتی ہے کہ وہ ذات وہ ہے جو ہر قسم کے عیب، نقص اور کمی اور کوتاہی سے پاک ہے، اور تمام کمال کی صفات اس ذات کے اندر موجود ہیں. تو ظاہر ہے جو ذات ایسی ہو تو پھر عبادت کی مستحق اسی ذات کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اسی ذات کو ہونا چاہیے. اور پھر ظاہر ہے یہی ذات ہوگی جو کہ سب سے بڑی ہوگی، یہی ذات ہوگی جو اپنے ہر اعتبار سے سب سے بڑی ذات ہوگی. تو یہ مطلب ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے، ان کلمات کا یہ معنی ہے. تو تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ چیز اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ ملا کر بیان کرتی ہے. ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم ان چیزوں، ان کائنات کے اندر موجود چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار اور بہت ہی بخشنے والا ہے. ٹائم تو اوپر ہو گیا، چلیے کافی ہے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ نہیں سر، میری طرف سے نہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، باری باری پوچھ لیں. سر میں 6th سیمسٹر میں تھی، وہاں 3rd سیمسٹر میں آئی. تو سر ڈیلی بیس پہ ہم کلاس میں ترجمہ کرتے ہیں، تو تفسیر ہم خود ہی کریں گے؟ آپ 5ویں سیمسٹر سے آئی ہیں آپ؟ جی سر، 5 سیمسٹر. اچھا، تو ہم تو اسی کو ترجمہ اور اسی کو ہم تفسیر کہتے ہیں. جی سر. جی، کیا آپ کا پہلے کیا اسلوب تھا ترجمہ پڑھنے کا؟ شیخ انس کا کیا اسلوب تھا، ذرا بتائیں گے آپ؟ جی سر وہ ڈیلی بیس پر جو ہے نا 3 یا 4 آیتیں کرواتے تھے، تو زیادہ تفسیر کرواتے تھے. ترجمہ ایک دفعہ سر پڑھاتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا ان کی جتنی آیات ہوتی تھی اس کی تفسیر کرواتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. شیخ جو ہیں وہ میرے استاد ہیں، اور میں نے ان سے پڑھا ہے مشکات وغیرہ. تو شیخ کے برابر تو ظاہر ہے ان کی طرح تو نہیں میں پڑھا سکتا، اور وہ ماشاءاللہ ان کا تفسیر پڑھانے کا ایک لمبا تجربہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت عرصے سے ماشاءاللہ وہ پڑھا رہے ہیں شیخ. تو اصل میں ہمارا جو اسلوب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ یا تفسیر جو ہے نا، اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے، ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے جو جس کو ہم کہتے ہیں نا غریب القرآن، قرآن مجید کے جو مشکل الفاظ ہیں، ایک تو آپ کو ان کا معنی پتہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ آیات کا ربط کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہو، تیسری چیز یہ ہے کہ صورتوں کا خاکہ آپ کے ذہن میں ہو. یہ 3 چیزیں ہوں، اور پھر آپ قرآن مجید کے مضامین سے ایک مرتبہ گزر جائیں، ایک مرتبہ قرآن مجید کے مضامین سے گزر جائیں، یہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ 3 مقاصد، یہ 4 مقاصد حاصل ہو جائیں تو کافی ہے. زیادہ تفصیل مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بعض دفعہ وہ تفصیل جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ غیر ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو یہی اسلوب ہے جو آپ نے دیکھا ہے 2 دن، کہ ہم اس طرح پڑھتے ہیں. اگر آیت میں کوئی بات ہو
تو اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، آیات کا ربط جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں. کسی جگہ پر کوئی جس طرح بھی آگے آئے گا وہ مسئلہ جادو کا مسئلہ آئے گا کہ کافر کہتے تھے کہ اس شخص پر تو جادو ہوا ہے، تو وہاں پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا یا نہیں ہوا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی بات ہو تو وہ بات ہم کر لیتے ہیں، ورنہ ہم اس طرح جو ہے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہو گیا بہن؟ امید ہے انشاءاللہ. ابھی آپ کا چونکہ شاید آپ پہلی دفعہ میرے سے پڑھ رہی ہیں یا پہلے آپ نے میرے سے پڑھا ہے؟ سیکنڈ سیمسٹر میں کیا. نہیں، آپ نے دوسرے سیمسٹر میں میرے سے پڑھا تھا یا نہیں؟ سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ آپ نے پڑھی. ٹھیک ہے، سورہ نساء اور مائدہ پڑھی تھی. تو چلیے انشاءاللہ امید ہے آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی بھی عادت ہو جائے گی. جی لائبہ بہن آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ جی شیخ، یہ جہاں پہ ذکر آیا بخل کا اور ساتھ آیا کہ پس تم بیٹھ جاؤ گے ملامت زدہ ہو کر، تو اس میں ملامت زدہ سے کیا مراد ہے؟ ملامت زدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے جو ہے وہ رشتہ دار، آپ کی بیوی، یہ سب آپ کو کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ بڑا بخیل آدمی ہے، یہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو ملامت کریں گے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا اس کی جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلتا. ہمارے بعض دوست ہوتے ہیں نا، بوائز کے اندر یہ چیز اکثر چلتی ہے کہ وہ جب بھی کہیں اکٹھے باہر جاتے ہیں تو وہ بٹوا گھر چھوڑ آتے ہیں، تو پھر سارے باقی دوست اس کو ملامت کرتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ہے فتقعد ملوما محسورا. ٹھیک ہے، تو اور ایک اور بھی ہے میرا سوال. جی پوچھیں. یہ مرتد کے لحاظ سے میں نے نا بہت سے جو ہے نان مسلم کو اس پہ اعتراض کرتے ہوئے سنا ہے کہ جو مرتد کو قتل کر دینے والا ہے، تو اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دیں اگر آپ. جی، وہ جو لوگ مرتد کی سزا پر اعتراض کرتے ہیں یا اس پر اشکال کرتے ہیں نا، وہ اس سے پہلے مرتد کی سزا پر اعتراض کرنے سے پہلے جو ہے وہ توحید پر اعتراض کرتے ہیں. وہ توحید کو نہیں مانتے، وہ یا تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو ان سے بات جو ہے وہ ان چیزوں پر ان سے بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے، اسلام کو کسی وکیل صفائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ اور کلیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی بھی اسلام کو لے کے اپولوجیٹک مت ہوں، کبھی بھی اپولوجیٹک مت ہوں. اپولوجیٹک ہونا، معذرت خواہانہ رویہ رکھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ نے لازمی تمام لوگوں سے اسلام کو منوا کر چھوڑنا ہے؟ کسی نے نہیں کہا، نہ یہ ممکن ہے. انبیاء اگر نہیں منوا سکے تو ہم بھی نہیں منوا سکتے. تو اسی لیے اصولی طور پہ جب کوئی غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرے، اسلام کی مطلب حدود کے اوپر اعتراض کرے، بھئی تم یہ تو رجم کی سزا دیتے ہیں، یا یہ تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، یا یہ تو کہتے ہیں کہ مرتد کو قتل کیا جائے گا، تو اصولی طور پر ان چیزوں پر اس سے بات نہیں کی جا سکتی. اسی لیے نہیں کی جا سکتی کہ میں اور وہ ابھی تو بنیادوں میں ہی متفق نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص جو کہ نماز کو نہیں تسلیم کرتا، ایک شخص جو کہ نماز کو تسلیم نہیں کرتا، وہ میرے سے اس بات پر جھگڑا کرے کہ اتحیات میں کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو غیر مسلم ہیں ان سے گفتگو کے اندر بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، کیا آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ اس چیز پر متفق ہو جائے، اگر ایک مسلمان جو ہے وہ اس پر اعتراض کرے تو اس سے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ قائل کیا جا سکتا ہے، اس سے جو ہے وہ اس موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. باقی مرتد کی سزا کے حوالے سے اسلام کا جو سٹانس ہے وہ بالکل کلیئر ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس مل جائے جو عالمی جو سٹینڈرڈز ہیں ان میں. اسلام جو ہے، اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام دین حق ہے، اور اس کے علاوہ جو ادیان تو اس کے علاوہ ہے نہیں، دین تو ایک ہے. اس کے علاوہ جو بھی افکار ہیں یا نظریات ہیں وہ باطل ہیں، وہ باطل ہیں. ٹھیک ہے، اور اسلام جو ہے وہ اپنی اس پوزیشن کو بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اب جب ایک شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور جب یہ اسلام کو چھوڑے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تمہارے پاس 3 دن ہیں، 3 دن تمہیں دعوت دی جائے گی کہ تم جو ہے وہ واپس اسلام کو قبول کر لو. اگر وہ 3 دن میں تسلیم نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی سزا جو ہے وہ موت. ٹھیک ہے، اسلام جو ہے وہ
اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتا ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کوئی مسلمان جو ہے وہ اگر کرے تو اس کا جواب اور ہے، اگر کوئی کافر اس کے اوپر اعتراض کرے تو اس کے ساتھ بات کرنے کا جو ہے نا وہ بات اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ بتایا ہے، ورنہ اس موضوع کے اوپر بہت کچھ جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر موجود ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی شیخ. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے، کچھ نہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ. ٹھیک ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.